بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر جبر کے باوجود، ظلم کے باوجود عوام نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ آج کے مناظر دیکھنے کے بعد نواز شریف نے منت کرنا شروع کر دیا ہے کہ الیکشن کچھ عرصہ مزید ڈیلے کر دیے جائیں، ہم سے مینج نہیں ہو پا رہا۔ گیپ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اگر عوام مایوس ہو کے گھر نہ بیٹھی تو کور کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ایک ورکر کنونشن جس میں عمران خان نہیں ہے، کوئی ٹاپ کا لیڈر نہیں ہے، صرف ایک وکیل شیر افضل مروت خطاب کرے گا، اور وہاں پہ صورتحال دیکھیں، یہ صرف ایک ورکر کنونشن کی صورتحال ہے۔ نواز شریف کا بڑے سے بڑا جلسہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب لوگوں کو روکنے کے لیے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، لوگوں پہ گولیاں تک چلائی گئیں۔ لیکن آپ ذرا صورتحال دیکھیں، رش دیکھیں لوگوں کا، آپ کو پتا چلے گا۔ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ایک پورے صوبے میں اس طرح لوگ خوف کے بت توڑ دیں، لوگ باہر نکل آئیں، لوگ بتا دیں کہ ہم نہ جھکیں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ ڈریں گے، اور اس کو اگنور کیا جا سکے۔ یہ ناممکن ہے کرنا۔ عمران خان سے معافی تو مانگنی پڑے گی، اور یہ سارے مناظر چیک کریں آپ، یہ ذرا دیکھیں، وہیں پہ جلسہ گاہ بنا دیا گیا، وہ دیکھیں پیچھے آپ کو بلڈنگز کے اوپر بندے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے رستہ روکا، بلاک کیا رستہ، وہیں پہ رک گئے، وہیں پہ جلسہ بنا دیا۔ ایک نون لیگ ہے، مہینوں تیاری کر کے ایک جلسہ نہیں کر سکی تھی، اور یہ ورکر کنونشن ہے اس وقت جب تحریک انصاف کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ذرا مناظر دیکھیں آپ، یہ مردان میں جو کنونشن ہوا تھا یہ چیک کریں، یہ دیکھیں کہاں کہاں تک آپ کو لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ صرف ورکر کنونشن ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ورکر کنونشن اس طرح ہو رہا ہے تو آپ ان کے حالات جان سکتے ہیں۔ یہ ذرا چیک کریں، یہ عمران خان کا صرف ساتھ دینے پر اتنی عزت مل رہی ہے، یہ شیر افضل مروت کے قافلے کے ساتھ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ یہ چیک کریں آپ، دیوانہ وار لوگ چل رہے ہیں۔ یہ عزت پاکستان کی تاریخ میں تو کیا، دنیا کی تاریخ میں کسی سیاست دان کو نہیں ملی کہ اس کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے عوام اسے سر آنکھوں پہ بٹھا لیتی ہیں، جو اس کے حق میں بات کرتا ہے عوام اس کو اپنا ہیرو مان لیتی ہیں، جو اس کے ساتھ چلتا ہے وہ قوم کا لیڈر بن جاتا ہے۔ انہیں لگا تھا کہ مراد سعید کو چھپنے پہ مجبور کریں گے، اس کی جان کو شدید ترین خطرات لاحق ہونے کی وجہ سے وہ منظر سے ہٹے گا، تو اللہ نے شیر افضل مروت کو سامنے کر دیا۔ اب لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کی نمائندگی کر رہا ہے، عمران خان کے نظریے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ خواتین کو جیلوں میں ڈالا تو سوچا کہ خواتین بھی ڈر جائیں گی۔ میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں کہ خواتین 20 کوئی 30 کوئی 50 ووٹر تیار کر رہی ہیں اپنی فیملی میں، اپنے حلقہ احباب میں، کہ ہم نے ووٹ ڈلوانا ہے الیکشن والے دن، اور خواتین سے زیادہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح خواتین بات کو پھیلا سکتی ہیں، پیغام پہنچا سکتی ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک منصوبہ دنیاوی خدا بناتے ہیں، اور ایک منصوبہ رب العالمین کا ہے، اور کس نے پریویل کرنا ہے یہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب ناظرین، نیکسٹ منصوبہ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے، اور آج بیان بھی آ گیا ہے خیبر پختونخوا کے گورنر کا کہ خیبر پختونخوا کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ کھیل کس طرف جا رہا ہے۔ اب نیکسٹ فیز جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے خیبر پختونخوا میں انتخابات ملتوی کروا دیے جائیں، اور دیکھا جائے کہ کیا اس سے مومنٹم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پنجاب میں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، کیونکہ کریک ڈاؤن بھی سب سے زیادہ پنجاب میں ہو رہا ہے، کیونکہ لاہور پنجاب کا سینٹر ہے اور یہیں سے ساری موومنٹ بنتی ہے۔ لاہور پہ خاص طور پہ جبر کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، لاہور والوں سے اس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، کہ جو شریف خاندان نے تمہیں غلامی کے پٹے پہنائے ہوئے تھے وہ تم نے کیسے توڑے، کیسے ان سے نجات حاصل کی، یہ بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لاہور پہ کچھ زیادہ ہی کریک ڈاؤن ہے۔ لاہور میں جس کو پکڑا ہے کیسوں میں، ان کو چھوڑ ہی نہیں رہے، بالکل چھوڑتے بھی ہیں تو دوبارہ کسی کیس میں پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ظلم خاص طور پہ لاہور میں رکھا گیا ہے، کیونکہ جو لاڈلا ہے نا 1980 کی دہائی سے، جو منصوبہ ہے 1980 کی دہائی سے، وہ منصوبہ یہاں ناکام کر دیا لاہوریوں نے۔ لاہور بدل گیا تو پورا پاکستان بدل گیا، یہی کہا جاتا ہے۔ دل میں جب تبدیلی آ جاتی ہے تو باقی سارا جسم اس کے ساتھ چلتا ہے۔ ان کو یورپی یونین اور امریکہ نے کہا کہ آپ الیکشن کروا دیں، جیسے مرضی ہوں، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایک خاص قسم کی سٹیٹمنٹ دیں گے کہ بائی اینڈ لارج فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں، اور ہم ویلکم کرتے ہیں نئی حکومت کو۔ یہ گارنٹی جب انہیں یورپی یونین اور امریکہ سے ملی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
تحریک انصاف کو تن کے رکھتے ہیں. تحریک انصاف کو الیکشن میں بھاگنے بھی نہیں دیں گے, ملک چلا لیں گے. اور پہلے یہ ہوتا بھی تھا, جس کو یہ جتا دیتے تھے, جس طرح یہ ملک چلانا چاہتے تھے چل جاتا تھا. اب عوام نہیں تسلیم کر رہی, اور دنیا کا کوئی ملک بھی اپنی عوام کی 80% تعداد کے خلاف جا کے آگے نہیں بڑھ سکتا. نظام نہیں چل سکتا. میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لوگوں کو کہ اگر نظام چلانا ہے تو عمران خان کی ماننی پڑے گی, اور وہ صرف ایک بات کر رہا ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن جس میں عوام کو آزادانہ اپنے نمائندے چننے کا اختیار حاصل ہو, اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کے راستے میں روڑے مت اٹکائے جائیں, تب ملک ٹھیک ہوگا. لیکن منصوبہ سازوں کو لگتا ہے کہ مارشل لا لگا کے رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے قومی حکومت. قومی حکومت کا مطلب ہے کہ کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی, ہم سیاہ کریں, ہم سفید کریں, ہم دن کو رات کے ہیں, رات کو دن کے ہیں, سب کچھ قبول کر لیا جائے. یعنی بنیادی طور پہ ایک مارشل لا جس کو جمہوری کور حاصل ہو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے قومی حکومت کا جب بات کی جاتی ہے. اور جب کوئی ہینکی پینکی ہو تو جو اتحادی ہیں ان کو علیحدہ کر کے حکومت گرا دی جائے, وزیر اعظم مائنس کر کے کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. یعنی پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا جائے. کبھی کٹ پتلیوں کے ذریعے بھی سسٹم چل سکا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ ہم سے کتنی نفرت کرتے ہیں یہ لوگ. یہ کتنا بہترین موقع ملا ہے پاکستان کو پہلی بار 76 سالوں میں. قائد اعظم کے بعد پہلی بار پوری قوم کسی ایک لیڈر پہ متفق ہوئی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے 76 سالوں میں. یہ بہترین موقع نہیں تھا؟ اس لیڈر کی عزت کی جاتی, فری اینڈ فیئر الیکشن میں اس کو 2/3 اکثریت جیتنے دی جاتی, اس کا راستہ نہ روکا جاتا, عوام اس کو جتاتے. وہ جب آتا اس کے ساتھ مل کے ریفارمز کیے جاتے, ٹیکس ریفارمز کیے جاتے, انڈسٹری کے ریفارمز ہوتے, لینڈ ریفارمز ہوتے, باقی جتنے مسائل ہیں پاکستان کو لاکھ وہ سارے ٹھیک کیے جا سکتے تھے. اور یہ جو سختی کی جا رہی ہے اپنی عوام کے اوپر ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے, وہ مافیا کے اوپر کی جاتی, تاکہ کوئی آگے سے بدماشی نہ کرتا کہ یہ ریفارمز نہیں ہونے دیں گے, ہم MTI ایکٹ نہیں لگنے دیں گے. یعنی ڈاکٹرز کے اگر کوئی ریفارمز ہو رہے ہیں میڈیکل کے, وہ نہیں ہونے دیں گے, تعلیم کے ریفارمز نہیں ہونے دیں گے. ایسے مافیا کے خلاف پھر کریک ڈاؤن ہوتا. آپ کی اسٹیٹ نے 3 سے 5 سالوں کے اندر اندر ریفارم ہو جانا تھا. پاکستان یورپ کی طرح نظر آنا شروع ہو جاتا. میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں, سسٹم ایسا سٹریم لائن ہو جاتا. اور یہ موقع ضائع کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کے ضائع کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خود کرپٹ ہیں, کیونکہ انہوں نے خود کھانا ہے, ان کے کھانچے لگے ہوئے ہیں. چند لوگ اتنی زیادہ طاقت حاصل کر لیتے ہیں, اور کیونکہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں, ایبسلوٹلی کسی کو جواب دہ نہیں ہیں, یعنی دنیا میں خدا بن بیٹھے ہیں, تو ان کے اپنے مفادات ملکی مفادات سے اوپر چلے گئے ہیں. یہ ہے ساری کہانی. اور وہ نواز شریف جس کو 2013 سے 17 کے درمیان لاڈلے کی طرح رکھا گیا, 4 سال اس نے ڈالر کی قیمت روکے رکھی اور ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. حالانکہ دنیا میں اس ٹائم سب سے زیادہ چیزوں کی قیمتیں کم تھیں. پوری دنیا ایران کی ڈیل کے بعد اور کوئی مزید ایکسٹرا جنگ نہیں چل رہی تھی, سکون کے ماحول سے گزر رہی تھی. اس کے باوجود ڈالر کی قیمت کو ایک جگہ روک کے نواز شریف نے معیشت کا دیوالیہ نکال دیا تھا. آج نواز شریف پھر وہی بات کر رہا ہے کہ ہم ڈالر کو ایک ہی جگہ رکھیں گے. آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھنے کا کیوں شوق ہے کرپٹ لوگوں کو؟ پاکستان سے پیسہ لوٹتے ہیں, ڈالروں میں تبدیل کراتے ہیں. ڈالر جتنا سستا ہوگا روپے کے مقابلے میں, اتنے زیادہ یہ ڈالر خرید سکیں گے کرپشن کی پیسے سے, اور پھر وہ باہر بھیجیں گے پیسہ. ان کا فائدہ ہے. لیکن ڈالر مارکیٹ ریٹ ہوگا, پاکستان کو فائدہ ہوگا. جب آپ کی درآمدات بڑھنے لگیں گی, آٹومیٹیکلی قیمت اوپر جائے گی, وہ درآمدات کم ہونا شروع ہو جائیں گی. قیمت مارکیٹ بیس پہ رہے گی, اوورسیز پاکستانی زیادہ پیسہ بھیجیں گے, ریمیٹنسز زیادہ آئیں گی, اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا. ایکسپورٹر کو فائدہ ہوگا کہ آپ عالمی مارکیٹ سے قیمتوں کو برابر کر کے کمپیٹ کر سکیں گے. ملک کا فائدہ ہی فائدہ ہے مارکیٹ بیس ریٹ میں. لیکن نواز شریف آج بھی وہیں کھڑا ہے کہ ہم جی ڈالر کو ہم نے روک کے رکھا تھا, جس سے معیشت کا دیوالیہ نکل گیا. جی نواز شریف نے ایک موٹر وے بنایا تھا, اس وجہ سے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے. موٹر وے کیوں بنواتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے؟ کیونکہ موٹر وے جب بنتا ہے تو اگر $50 ملین کا ایک موٹر وے بن رہا ہے تو اس میں $30 ملین کک بیک ہوتا ہے. اس میں $25 ملین منصوبہ ساز لے کے جاتے ہیں, اور $5 ملین سیاست دانوں اور بیوروکریسی میں بانٹ دیا جاتا ہے. بڑا حصہ لائنز شیئر وہی لیتے ہیں جو نواز شریف کو لندن سے واپس لے کر آئے ہیں, جنہوں نے پہلے نواز شریف کو لندن فرار کروایا تھا. گیم ساری پیسے کی ہے یہاں پہ. لیکن پاکستانی عوام بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ پیسے کو شکست ہوگی اور حقیقی آزادی کا جنون فتح یاب ہوگا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.